علم کے موتی دلوں میں سجائے، علم کے موتی دلوں میں سجائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، جو کوئی شعبان المعظم میں روزانہ 700 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ کریم کچھ فرشتے مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچائیں گے۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک خوش ہوگی۔ پھر اللہ کریم ان فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس درود پڑھنے والے کے لیے قیامت تک دعائے مغفرت کرتے رہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خلیفہ امیر علیہ سنت، آپ کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ امام صاحب سے کوئی واجب چھوٹ گیا اور کوئی مقتدی دیر سے آیا، یعنی دوسری یا تیسری رکعت میں آیا، کیا اس پر بھی سجدہ صاحب واجب ہو گیا؟ وہ بھی سجدہ سہو کرے گا امام کے ساتھ، مگر یہ کہ وہ سجدہ سہو کرنے کے لیے سلام نہیں پھیرے گا مقتدی، جزاک جو اللہ۔ مسبوق جو ہے۔ سائیں مجھے سوال ہے، جنازے جی نماز ادا کرنے جے لائے چھا قبلو شرط ہے؟ جی ہاں، شرط ہے۔ میرا سوال جانشین امیر اہل سنت دی بارگاہ دے وچ یہ ہے کہ اساں دیہات دے رہن والے ہیں، دیہات دے وچ اکثر ڈٹھا ویندے چرواہا جہڑے ویلے مال گھن کے ویندے پے ہوندن، او مال جڑا ہے لوکاں دی فصل کھندے، رستے دے نال جڑی فصل ہوئے، ایک یہ پوچھنا ہے کہ این مال دا جڑا فصل کھاونے فصل دی مالک کولو معافی مانگھنان درے ہے کہ ولا او تاوان دیونا پوسی یا نہ۔ دوجی عرض ہے، اکثر لوگ دیہات دے لوگ رہن والے بکری دے مال کو آدن اے شرارتی مال ہے، انہیں دا اے آکھنا کیں جا جواب عطا فرما دے سو۔ دیکھیں، بکری کو شرارتی کہنا اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ اس فعل کو تو وہ نہیں کہہ رہا شرارت، جانور کو کہہ رہا ہے شرارت، بکری ہوتی ہے شرارت، پھر وہ اچھلے ہوئی تو ظاہر ہے کہ یہ ٹیڑھی اچھلے گی، سیدھی اچھلے گی بھی نہیں، یوں اچھل کے جائے گی، اور جو چروا ہو تو سو نچاتی بھی ہے یہ۔ اچھا، دوسرا یہ کہ فصلیں کھانا تو یہ ہر جگہ کا ایک الگ عرف ہے، الگ رواج ہے ہر جگہ کا، کہ بعض جگہ کا یہ رواج ہوتا ہے کہ وہاں کے لوگوں کی اگر بکریاں یہ کھا لیں ان کی فصل وغیرہ تو برا نہیں مناتے، ان کی طرف سے اجازت ہوتی ہے، اور بعض جگہ یہ ہوتا ہے کہ وہ منع ہوتا ہے، تو جیسا رواج ویسا حکم۔ اگر جہاں منع ہے تو وہاں پر یہ کہ وہ تاوان دے گا، یا وہ معاف کر دے تو ٹھیک ہے، ورنہ تاوان دے، اس کا بدلہ دے دے جتنا وہ بکریوں جانوروں نے کھایا۔ یا سیدی، آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ الہام اور وسوسوں میں کیا فرق ہے؟ اب دیکھیں کہ اس میں جو ہے نا وہ پہچان تو مشکل ہوتی ہے، اور یہ اہل اللہ کا حصہ ہے کہ ان کو یہ پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ الہام ہے اور یہ وسوسہ ہے۔ ہمارے لیے تو یہی ہے کہ اگر کوئی اچھی چیز ہے تو اس کو ہم الہام کی طرف کریں گے، اور بری چیز ہے تو یہ وسوسہ، چونکہ شیطان جو ہے نا یہ مکار ہے، یہ بعضوں کا جو ہے نا وہ اچھی چیز دکھا کے جو ہے نا اس کے پیچھے برائی چھپی ہوگی تو یوں بھی کروا کے یہ کر دے گا کام۔ بخیر ہمیں جو بھی اچھا خیال آئے گا ہم اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ چھوٹے بچے ہوتے ہیں اس کو بولتے ہیں یہ بہت شیطان ہے، یہ شیطان کہنا کیسا ہے؟ نہیں، شیطان نہیں کہنا چاہیے، حالانکہ شرارتی کو یہ نہیں شیطان کہتے، مگر شیطان نہیں کہیں گے ہم۔ حضرت آپ سے سوال یہ تھا کہ ذاتی دوستی کی تھوڑی سی وضاحت فرما دیں کہ یہ کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں گے ذاتی دوستی کی جو تعریف ہے نا، اور یہ امیر سنت نے اس لیے اس پر پابندی اس لیے لگائی کہ یہ اگر میرا دوست اجتماع میں جائے گا تو میں اجتماع میں جاؤں گا، یہ اگر مسجد جائے گا تو میں مسجد جاؤں گا، اس نے اگر داڑھی رکھی تو میں داڑھی رکھوں گا، تو اس کا مطلب کہ یہ نہیں اسی پر چل رہا ہے۔ تو پھر اب یہ ہوا کہ اس نے اگر ایسے واقعات ہوئے کہ دوست نے اگر داڑھی کٹوا دی نا تو معاذ اللہ اس نے بھی کٹوا دی، دوست نے نماز چھوڑی تو اس نے بھی چھوڑ دی۔ حضور ایک سوال ہے، یہ لوگ جو پینٹ شرٹ پہن کر نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ ہو جاتی ہے نماز، البتہ بہتر یہ ہے کہ
शर्त जो है ना वो पेंट से निकाल के नमाज पढ़े। मेरा सवाल ये है कि रोज़े की हालत में गीबत करने से रोज़ा टूटता है कि नहीं? रोज़े की नूरानियत चली जाती है, रोज़ा यूँ नहीं टूटता। यानी ऐसा नहीं कि बंदे ने गीबत की, अभी इनके मेरा रोज़ा टूट गया मैं खा पी लूँ, ऐसा नहीं। इसकी नूरानियत चली जाती है, यूँ समझे इसकी जो बरकत है वो चली जाती है। मेरी बात और गीबत जो है ना वो चाहे रोज़ा हो या ना हो, हर हालत में ये हराम है मुसलमान की गीबत। जौन सा आसमानी सितारा टूटता है जी, तो कहते हैं कि ये शैतान के पीछे जाता है और यहाँ पे अल्लाह हौल वला कुव्वता पढ़नी चाहिए। कोई कहता है जी ये खुशी की सहार है, यहाँ पे दुआ करनी चाहिए। इसके मतलब में वजाहत कर दीजिएगा। ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत से कब्ल जो ना शयातीन वो आसमान पर जाते थे, आसमानों पर, और फरिश्तों की बातें सुनते थे। फिर ये नीचे जो जादूगर होता ना, काहिन वगैरह, इनको ये बताते थे। तो जब ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो शयातीन का ऊपर जाना मना हो गया। जब मना हुआ तो अब क्या है कि जब कोई शैतान वहाँ जाने की कोशिश करता है ना तो फरिश्ते उसको सितारा मारते हैं, तो जिससे वो वहाँ से दफ़ा होता है, भागता है वो। तो उस वक्त ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ना चाहिए। घंटे डेढ़ के लिए बच्चा पैदा हो जाए, उसका नाम रखा जाए। अगर बच्चा मुर्दा पैदा भी हो ना तब भी उसका नाम रखा जाए, और थोड़ी देर के लिए पैदा हो तब भी रखा जाए। कबूतर पालना और इसको उड़ाना क्या जायज़ है? इसी तरह और भी परिंदे लोग शौक के लिए या कारोबार के लिए पालते हैं, तो क्या ये परिंदे पालना जायज़ है? कबूतर और दीगर परिंदे पालना जायज़ है, मगर ये कि इनको जो वो कबूतरबाजी जिसे कहते हैं ना, इनको बैठने नहीं दिया जाता, बस ये उड़ते रहें, ये नाजायज़ है, जिसे कबूतरबाजी कहा जाता है। वरना फी नफ्सी ये कबूतर पालना जायज़ है, मगर जबकि ये इनके हुकूक का ख्याल रखता हो, खाना दाना पानी वगैरह जो भी है। अच्छा, एक और सवाल है कि बहुत सी कंपनियों में जाय नमाज बने होते हैं, तो उसकी अगर उसमें जमात करवाया जाता है, कोई भी करवा सकता है, उसके लिए अजान देना लाजिम है। कंपनी के बाहर मस्जिदों में अजान हो गई है, तो क्या कंपनी के अंदर जाय नमाज है उसमें जमात करवा सकते हैं? जाय नमाज पे तो वो हुक्म नहीं है कि जो मस्जिद का हुक्म है। अलबत्ता ये कि बंदा तन्हा नमाज पढ़े, घर में पढ़े या कहीं भी हो, अजान देना मुस्तहब है। जमात के अंदर अगर नाबालिग बच्चे, ना समझदार बच्चे या नाबालिग बच्चे खड़े हों तो क्या उनको जमात से पीछे कर सकते हैं? ऐसा बच्चा जो नमाज नहीं समझता उसे तो पीछे कर देना पड़ेगा, उसको पीछे कर दिया जाए। और जो नमाज समझता है उसने अब शुरू कर दी तो उसको पीछे नहीं कर सकते। जानशीन अमीर अहले सुन्नत, आपकी बारगाह में मेरा यह सवाल है, सखी लाल शहबाज कलंदर का धागा पहनना कैसे? लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाहि तआला का धागा नहीं, बस वो लोग बेच रहे हैं। हाँ, वो बेचने वाले बेच रहे हैं, खरीदने वाले खरीद रहे हैं, पहनने वाले पहन रहे हैं। अलबत्ता यही है कि उलमा जो है ना, उलमा और सुलहा, वो इस तरह के धागे वगैरह नहीं पहनते, ना ही बुजुर्ग दीन पहनते थे। अर्ज़ ये करनी थी कि अगर मसबूक नमाज पढ़ रहा है और मसबूक जो है वो इमाम के सलाम के साथ सलाम फेर देता है गलती से, दूसरे सलाम पे उसको याद आता है कि सलाम तो नहीं फेरना था, खड़े होना था, अब वो खड़ा हो जाता है, तो आया कि उसके ऊपर सजदा सहव वाजिब होगा या नहीं होगा? अगर बिल्कुल इमाम के साथ सलाम फेरा है ना मसबूक ने, तो अब तो कुछ भी नहीं, सजदा सहव वगैरह कुछ भी नहीं। और अगर इमाम के सलाम फेरने के बाद फेरा तो अब जो है सजदा सहव वाजिब होगा। इमाम के सलाम फेरने के साथ दोनों सलाम की या फिर एक ही सलाम के फेरने के साथ सजदा सहव वाजिब होगा? पहला सीधी जानिब वाला, बाद में दोस्तों याद आ गया ना। खलीफा अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में सवाल ये है कि आजकल मज़ारात पर जो मेले लगाए जाते हैं, यानी जो मेले मज़ारात पर राइज होते हैं, लगाए जाते हैं उनके उर्स के मौके पर, तो इन मेले में जाना कैसा? इन मेलों में चूँकि वो खुराफात वगैरह होती हैं, ज़ूक वगैरह और इस तरह की हरकतें होती हैं, बाज़ को तो नाच वगैरह इस तरह की हरकतें भी होती हैं, तो ऐसे मेलों में जाने की इजाज़त नहीं है। मेरा सवाल ये है खलीफा अमीर अहले सुन्नत से कि क्या जुम्मे की नमाज अकेले पढ़ सकते हैं? जी नहीं, जुमा के लिए जमात शर्त है, खुतबा भी शर्त है, इज़्न आम भी शर्त है। अगर किसी के ऊपर सजदा तिलावत वाजिब हो जाए और उसको मालूम ना हो कि उस पर कितने हैं, तो उसको क्या करना चाहिए?
تحری کرے گا، غور کرے گا کہ مجھ پر کتنے سجدہ تلاوت ہیں، تو یہ اندازہ لگا کے پھر یہ سجدہ تلاوت کرے گا۔ ابھی ہم حیدرآباد سے یہاں کراچی کے لیے آئے، تو یہاں پر ہم نے آج 2 تاریخ ہے، 3 تاریخ رکنا ہے، 4 تاریخ کو ہماری ٹکٹ ہے راول پنڈی کی، تو اب یہ 1 دن کا ہمارا یہاں پر ٹھہرنا ہوگا، تو کیا 3 دن ٹھہریں گے تو تب مسافر ہوں گے، یا 1 دن ٹھہریں گے تب بھی ہم قصر نماز ہی پڑھیں گے؟ تقریباً 92 کلومیٹر کے سفر کا ارادہ ہو اور سفر علی الاتصال ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ 50 کلومیٹر کے بعد رکنا ہے، وہ فلاں کام نپٹانا ہے اور پھر اگلا سفر کرنا ہے، ایسا سفر نہ ہو۔ اور مزید یہ کہ جہاں جا رہے ہیں وہاں 15 دن سے کم رکنے کا ارادہ ہو، تو اب یہ مسافر ہے۔ اب یہ کہ جیسے ہی اپنی آبادی سے نکل گیا، اپنے شہر سے نکل گیا، تو اب یہ نماز قصر پڑے گا۔ چاہے شہر سے نکلا اور ارادہ تو یہ کہ چونکہ ارادہ تو 92 کلومیٹر سفر کا ہے نا، تو شہر سے نکلتے ہی آبادی ختم ہو گئی، تو اب جو نماز پڑھے گا وہ قصر پڑے گا۔ 3 دن ٹھہرنا ضروری نہیں ہے؟ نہیں، عند الاحناف 3 دن، حنفیوں کے نزدیک 3 دن ٹھہرنا ضروری نہیں۔ جانشین میں سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مزارات پر حاضری کے آداب ارشاد فرما دیں، اس کے ساتھ ساتھ جب صاحب مزار کی بارگاہ میں جائیں تو کس طرف سے ان کے پاس حاضر ہوں؟ اس میں طریقہ تو یہی ہے کہ ان کے قدمین شریف کی طرف سے داخل ہو، اور جو سینہ ہے نا، جو چہرہ ہے، اس طرف آ کر وہ سلام عرض کرے، اور پھر وہیں کھڑے کھڑے یا بیٹھے بیٹھے جو کچھ پڑھنا ہو پڑھ لے اور انہیں اصال ثواب کر لے۔ اب پھر یہ ہے کہ سر کی طرف سے لوٹ کر پیٹھ کی طرف سے نکل جائے یا قدمین کی طرف سے نکل جائے، اب یہ نکلنے کا راستہ نہیں ہے تو پھر دوبارہ جہاں سے آیا تھا وہیں سے نکل جائے۔ فرض نماز کی جماعت کراتے ہیں، اگر جماعت کے اندر اذان نہیں دی، اذان اگر نہیں دی تو نماز ہو جائے گی؟ نہیں، نماز تو ہو جائے گی۔ بہار شریعت میں ہے کہ مسافر نے اذان و اقامت دونوں نہ کہی یا اقامت نہ کہی تو مکروہ ہے، اور اگر صرف اقامت پر اکتفا کیا تو کراہت نہیں، مگر اولا یہ ہے کہ اذان بھی کہے، اگرچہ تنہا ہو یا اس کے سب ہمراہی وہیں موجود ہوں، یعنی اس کے جب سب ساتھ ہوں وہ بھی وہیں موجود ہوں۔ شہر سے باہر کسی میدان میں جماعت قائم کی اور اقامت نہ کہی تو مکروہ ہے، اور اذان نہ کہی تو حرج نہیں مگر خلاف اولا ہے۔ جرا بندہ ترائے جمعے چھوڑے مسلسل، وہ بندہ کافر تھی انہیں کہ مسلمان راندے؟ اگر کوئی بندہ جمعہ چھوڑتا ہے تو وہ کافر نہیں ہے۔ وسیم رضا اتاری دادو سندھ سے، ابھی کراچی میں رہتا ہوں، یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں۔ میرا سوال یہ تھا شہزادہ حضور کی بارگاہ میں کہ سوشل میڈیا پہ جیسے امیر علیہ سنت بیعت کرواتے ہیں فیس بک کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، تو اس وقت ہم امیر علیہ سنت سے مرید ہوتے ہیں، تو وہی پروگرام اگر ہم ریپیٹ میں بعد میں دیکھیں فیس بک کے ذریعے یا یوٹیوب کے ذریعے، تو کیا بعد میں بندہ دوسرا کوئی دیکھتا ہے تو وہ مرید ہو جائے گا یا نہیں؟ چونکہ وہ اس میں لائیو نہیں ہے نا، بعد والا سلسلہ وہ ریکارڈڈ ہے، تو اب مرید نہیں ہوگا۔ محمد میزاب اتاری، میرا سوال عرض یہ ہے کہ روزے کی حالت میں تیل ڈال سکتے ہیں کہ سر میں؟ ہاں بالکل لگا سکتے ہیں۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ امام کے لیے امامہ پہن کر نماز پڑھانا سنت ہے، واجب ہے یا فرض ہے، یا ٹوپی میں بھی نماز پڑھا سکتا ہے؟ ٹوپی میں بھی نماز پڑھا سکتا ہے، بلکہ ننگے سے بھی پڑھا سکتا ہے اگر بحالت احرام ہے تو، بلکہ اس وقت امامہ پہنے گا تو گناہ گار ہوگا۔ امامہ شریف پہن کے پڑھائے تو یہ افضل ہے۔ سوال عرض یہ ہے کہ میرا ذخیرہ اندوشی کے حوالے سے سوال ہے کہ یہ ذخیرہ اندوشی جو ہوتی ہے یہ صرف اناج کے اوپر ہوتی ہے یا باقی چیزوں پہ بھی ہوتی ہے؟ جس طرح حالیہ مہنگائی کی وجہ سے ہر چیز کے ریٹ دگنا تگنا ہوا ہے، تو اس طرح میرا ایک کام ہے پیپر کا، تو میں اپنا پیپر جو ہے وہ اسٹاک کر کے رکھتا ہوں، جس طرح 6 مہینے کے حوالے سے میں اپنا پیپر جو ہے وہ اسٹاک کر لیتا ہوں۔ تو بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے وہ بولتے ہیں یار آپ یہ ذخیرہ اندوشی کرو، جبکہ میں بیچنے کے لیے نہیں کرتا، وہ اپنے استعمال کے لیے رکھتا ہوں تاکہ وہ ریٹ بڑھ نہ جائے، کیونکہ زیادہ اس پیپر کے ریٹ جو ہے وہ بہت زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھے، تو اس حوالے سے پھر ہمیں آگے پریشانی ہوتی ہے۔ کسٹمر ہم سے بولتا ہے یار ہم نے اتنے کی بنوائی تھی، آپ نے اس کے دگنا تگنا ریٹ لگا دی، جبکہ ہمیں وہ آگے سے 100 والی چیز 200 روپے میں آتی ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ کوئی مہنگائی کے زمانے میں غلہ خرید لے اور اسے بیچے نہ، بلکہ اس لیے روک لے کہ لوگ جب پریشان ہوں گے تو خوب مہنگا کر کے بیچوں گا، یہ ہوئی ذخیرہ اندوزی۔ اور اگر یہ صورت نہ ہو بلکہ فصل میں غلہ خریدتا ہے اور رکھ چھوڑتا ہے، کچھ دنوں کے بعد جب مہنگا ہو جاتا ہے تو بیچتا ہے، تو یہ نہ احتکار ہے، یعنی نہ یہ
ذخیرہ اندوزی ہے اور نہ ہی یہ اس کی کوئی ممانعت ہے، یہ تو اس کا کاروبار ہے۔ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی لکھتے ہیں کہ غلہ یعنی اناج کے علاوہ دوسری چیزوں میں احتکار جو ہے وہ نہیں ہے، جیسے پیپر وغیرہ، اس میں کوئی احتکار نہیں ہے، صرف اناج میں۔ خلیفہ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال ہے، میں ادھر جامعۃ المدینہ میں دورۃ الدیشی میں پڑھتا ہوں اور سیاستہ کا متن پڑھنے کی نیت ہے۔ ماشاءاللہ۔ آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ دینی کتابوں کا مطالعہ کرنے کا شوق ہمارے اندر کیسے پیدا ہو، اور جب ہم کسی کتاب کو پڑھنے کی نیت کریں تو کیسے ہمیں استقامت ملے کہ ہم کتاب کو جو ہے مکمل طور پر پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں؟ دیکھیں اس میں ہے تو یہی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ دوسرا ہے کہ جب بھی کتاب شروع کی جائے تو جو مصنف ہیں ان کے نام کی فاتحہ کی جائے، انہیں ایصال ثواب کیا جائے، انشاءاللہ الکریم استقامت ملے گی اور اس کی برکتیں بھی ملیں گی۔ حضور بعض اوقات ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ بعض ہم حدیث مبارکہ زبانی یاد کریں، کوشش کرتے ہیں، یاد رہتی ہیں، پھر بعد میں بھول جاتی ہیں۔ اس والے سے بھی ارشاد فرمائیں کہ حدیث مبارکہ کو ہم کیسے جو ہے وہ یاد رکھ سکتے ہیں؟ حافظہ کیسے مضبوط ہو، یہ رسالہ پڑھا جائے، اللہ ہمارا حافظہ مضبوط فرمائے۔ عورتوں کا مزارات پر حاضری دینے کے لیے جانا یہ منع ہے، تو کیا ان کے قرب میں رہ کر یا قرب میں حاضر ہو کر پردے کی رعایت کے ساتھ دعا مانگنے کے لیے جا سکتی ہیں، یا کسی ولیہ کے مزار پر حاضر ہو سکتی ہیں؟ اسی طرح اگر کسی ولیہ کا مزار ہو تو وہاں کوئی مرد حضرات حاضر ہو سکتے ہیں؟ عورت کے لیے یہی کہ گھر بیٹھ کر فاتحہ و ایصال ثواب کرے اور وہیں بیٹھے بیٹھے ان کے وسیلے سے دعا کرے۔ اور رہا یہ کہ ولیہ کے مزار مرد کا جانا تو مرد کا جانا جائز ہے، عورت وہاں پر بھی نہیں جا سکتی۔ امام صاحب کو قبلہ کہنا کیسا؟ قبلہ کیا حال ہے، خیریت سے ہیں؟ قبلہ قبلہ کوئی حرج نہیں، جائز ہے۔ قبلے سے مراد کعبہ نہیں ہے، قبلہ جو ہے نا یہ تعظیمی لفظ ہے، کعبہ بھی کہتے ہیں، قبلہ و کعبہ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس سے مراد وہ والا کعبہ نہیں ہے کہ جس رخ پہ ہم سجدہ کرتے ہیں۔ جانشین امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال عرض ہے کہ حدیث مبارکہ میں سورہ ملک کی جو فضیلت بیان کی گئی کہ جو بھی اسے روزانہ اس کی تلاوت کرے گا تو یہ قبر میں اس کے لیے جو فضیلت بیان کی گئی ہے، تو اس میں تو تلاوت کرنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے نا، تو ہماری مساجد میں جو ایک قاری تلاوت کر رہا ہوتا ہے اور پھر دیگر اس کو سن رہے ہوتے ہیں، تو کیا سننے والوں کو یہ فضیلت حاصل ہوگی؟ جی نہیں، یہ تلاوت کرنے والے کے لیے ہی فضیلت ہے، جو حدیث میں تو وہی ہوگا، وہی مانا جائے گا۔ ایک اور سوال عرض ہے۔ جی جی ارشاد۔ معاشرے میں انسان رہتا ہے اور مطلب اس کی معاشرتی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ باہر آتا جاتا رہتا ہے، سارا کچھ ہے، جب وہ بڑا ہوتا ہے تو بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہے اور پھر اس کے بھی خیالات ابھرتے ہیں، تو اب وہ مطلب عورتوں کو بھی دیکھتا ہے، مردوں کو بھی دیکھتا ہے، تو کوئی بھی اسے جو ہے نامحرم پسند آ جاتی ہے، تو اب وہ اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن پھر وہ سمجھتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ شیطانی وسوسہ ہے، پھر اس کے بعد یہ خیال آتا ہے کہ نکاح بھی تو سنت مبارکہ ہے، ہو سکتا ہے یہ اللہ پاک کی طرف سے ہو، تو کیا واقعی یہ شیطانی وسوسہ ہے یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ خیال ہے؟ جب یہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے، بد نگاہی کر رہے، تو اس میں کہاں اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرے گا گناہ کی، معاذ اللہ، تو غلط ہے۔ اب البتہ یہ کہ اس کی نظر پڑ گئی، اس نے اپنی نظر بچائی، اب یہ دل میں تمنا کر رہے، دعا کر رہے، اب اگر پیچھے سے کوئی سی نکاح کی کوشش کر رہا ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے، وہ بھی ایک طریقہ کار کے ذریعے، والدین کے ذریعے، جو بھی یوں، وہ ایک الگ چیز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جانشین امیر اہل سنت یہ ارشاد فرمائیں کیا ذکر علی عبادت ہے؟ ذکر علی عبادتن، تو اس سے مراد یہ ہے کہ ان کو راضی کرنا یا ان کے فضائل بیان کرنا اور ان کے فرامین اور نصیحت یا احکام ہو انہیں بیان کرنا، یا یہ کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو احادیث مروی ہے نا ان کا جو وہ ذکر کرنا، انہیں بیان کرنا، تو یہ ہے ذکر علی، اس سے ثواب ملتا ہے، یہ عبادت ہے۔ میرا جانشین امیر اہل سنت سے سوال یہ ہے کہ بندے سے جو ماضی میں کمیاں کوتاہیاں رہ گئی ہیں عملی لحاظ سے، تو اب حال میں مستقبل میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ ان کو کیسے کور کیا جائے؟ وہ دیکھا جائے نا کہ عمل سے مراد کیا، اب عمل میں فرض بھی آ گیا اور مستحب بھی آ گیا، اب فرض آ گیا
تو اب وہ دیکھا جائے گا کون سا فرض ہے. جیسے نماز ہے تو اس کی قضا کرنی پڑے گی، زکوٰۃ ہے تو وہ ادا کرنی پڑے گی اگرچہ کہ اس نے تاخیر کر دی، فطرہ ہے وہ رہ گیا تو وہ بھی ادا کرنا پڑے گا، روزے اگر ہیں تو وہ بھی قضا کرنے پڑیں گے. اب ایسا فرض ہے، بعض ایسے فرض ہے جیسے گناہوں سے بچنا فرض ہے، جسے غیبت کر لی تو غیبت سے بچنا فرض ہے. اب اگر یہ گناہ کر لیا تو توبہ کر لی، سامنے والے کو پتہ چلے گا جس کی غیبت کی تب اسے معافی مانگے، اور عمل دیکھا جائے گا کون سا عمل چھوٹا ہے. کوئی ایسا جانور جس سے ہمیں تکلیف محسوس ہو تو ہم نے اس کو اپنی حفاظت کے لیے اس کو کوئی بھاری چیز اٹھا کر مار دی، اور اگر اس کو تکلیف ہوئی تو کیا اس کا گناہ ہم کو ملے گا؟ اور وہ اگر ہمیں تکلیف دے دیتا تو، جب کتا ہے کاٹ لیتا تو ظاہر ہے کہ اپنے دفاع میں کیا ہے نا، اور اپنے دفاع میں کیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. خالی خالی اس بیچارے کو تنگ کرنے کے لیے کیا ہے تو وہ پھر غلط ہے. محمد ابو بکر اتاری. سیدی میرا آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ مسجد میں نیٹ، فیس بک، واٹس ایپ یا یوٹیوب وغیرہ یہ چلانا جائز ہے، یا کوئی لائیو چینل چلانا مسجد میں بیٹھ کے جائز ہے؟ نہیں، یہ اس کی اجازت نہیں ہے، چونکہ وہ یوٹیوب وغیرہ چلایا جاتا ہے تو بعض اوقات جو ہے وہ اس طرح کی واحیاتی تصویریں آ جاتی ہیں، تو بالکل اس میں احتیاط کی جائے گی. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جن بچوں کی داڑھی نہیں ہوتی کیا وہ اذان دے سکتے ہیں؟ جی ہاں، دے سکتے ہیں اگر سمجھدار ہیں تو. میں جامعۃ المدینہ مزمبل مسجد میں پڑھتا ہوں. میرا آپ سے ایک سوال ہے، مرد کے کان میں بالی پہننا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ناجائز ہے. ناجائز. منت کی؟ ہاں، کوئی بھی ہو منت، یہ جائز ہی نہیں ایسی منت کے مرد بالی پہنے گا. کوئی کسی مرد نے منت مانی میرا ایک کام ہو گیا تو میں ہاتھ کے بل چلوں گا، نہیں بولیں گے نا لوگ، بولیں اس کو کیا ہو گیا کہ پاؤں سے نہیں چل رہا، پاؤں اوپر رکھیں اور ہاتھ نیچے رکھیں چل رہا ہے. تو منت وہی جائز ہے کہ جس کی شریعت نے اجازت دی. تو شریعت نے مرد کو بالی پہننے سے منع کیا ہے، تو بالی پہنے گا تو گناہ گار ہوگا. لئیے چو ہے پنجاب دے وچوں تے سوال ہے میرا یہ، شب برات آون والی ہے تے انہیں وچ اسا بھیڑے ودیاں کہہ نال تے ولا صلح کرن واسطے ونجوں تے او صلح نہ کرے، کیا ساری ولا اسا توبہ ہی کروں، ساری توبہ تھی ویسی؟ اگر آپ نے کوشش پوری کی صلح کی اور وہ نہیں کر رہا تو ظاہر ہے کہ توبہ کر لی جائے. اور حدیث پاک میں ہے کہ مفہوم عرض کر رہا ہوں، جس کے پاس اس کا بھائی آیا معافی مانگنے کے لیے آیا، اب اگر وہ معاف نہ کرے تو بروز قیامت اسے میرے حوض کوثر پر آنا نصیب نہ ہو. تو اپنے مسلمان بھائی کو معاف کرنے کی فضیلت ہے، اگر کوئی معافی لائے تو اسے معاف کر دینا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. علم کے موتی دلوں میں سجا